نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرامی، آج کی یہ روحانی وجدانی محفل جو ہے وہ ہمارے بزرگ سید اصغر علی حسین شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسم کل کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ میرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس خالی جگہ کو پھول کریں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آگے تشریف لیں، انشاءاللہ خالی جگہ کو پھول کریں، قریب ہو کے بیٹھیں، خالی جگہ بیچ میں نہیں چھوڑنی۔ اور شاہ صاحب کی طرف سے جتنے بھی مہمان گرامی ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، آج کی محفل جو ہے یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے 3 دوست جو ہیں اس کے ہمراہ جاتے ہیں، مختلف مقام پر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ 3 دوست ہیں اس کے۔ فرمایا کہ 3 دوست جب انسان جانے والے اس کے معاملات ہوتے ہیں دنیا سے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح جب اس کی جان نکلتی ہے تو جان نکلنے سے پہلے اس کا جو پہلا دوست ہے مال، جب تک اس کے جسم میں جان ہوتی ہے تو وہ دوست اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ مال اس کے کام آتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ مال بھی اس کی دوستی اور مال کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، وہ مال اس کے کسی کام نہیں آتا۔ فرمایا دوسرا دوست جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، وہ اس کا ساتھ اس کی قبر تک دیتے ہیں، قبر تک وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب قبر کے اندر اس کو کھلا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو یہ دوسرا دوست بھی اس کا جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے رہنے والے اس کے عزیز و اقربا ہیں وہ اس کا مال تو تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے حصے میں آیا، یہ فلاں کے مال کے تو حقدار بن جاتے ہیں، لیکن جو وہ کپڑے اپنے چھوڑ کے جاتا ہے اس کو پہننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں یار یہ کسی غریب بندے کو دے دو، فلاں کر دو، کپڑے تک پہننے کے لیے اس کے تیار نہیں ہوتے۔ جتنا بھی اس کا قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، تو وہ بھی اس کے ساتھ قبر میں کیا قبر کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب جب بندہ کے اوپر مٹی ڈال جاتی ہے تو فرمایا کہ تیسرا جو دوست ہے وہ اس کا عمل ہے، وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قبر کے اندر اگر اس نے اچھا عمل کیا تب بھی اس کے ساتھ جائے گا، اگر اس نے برا عمل کیا تب بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ اس کا اور اس کے عمل کا جو عمل ہے اس کا اچھا یا برا، وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تب بھی اس کو قبر دباتی ہے، تو اگر وہ بدکار ہے تب بھی اس کو قبر دباتی ہے۔ فرمایا جو گناہگار اور بدکار اور سیاہکار ہوتا ہے
اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جیسے آپس میں مل جائیں، اس طرح اس کی پسلیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. اور جو نیکوکار ہوتا ہے اس کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں گود میں لے کر دباتی ہے، پیار اور شفقت کے ساتھ. کیا دیجئے سبحان اللہ. تو آج کی یہ محفل اصالِ ثواب کی ہے. ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پر پڑھیں گے، جو کچھ سنیں گے، جو کچھ اپنی زبان سے ادا کریں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا. کیا دیجئے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کی بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے. سبحان اللہ آپ ایک دفعہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اور سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے کہ اللہ تو پاک ہے. تو ہم اس نیت سے سبحان اللہ کہیں کہ یا اللہ جس طرح تو پاک ہے ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے. تو سبحان اللہ ہم نے کہتے رہنا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی اے خواجہ میری ایک جوان سالہ بیٹی انتقال فرما گئی، میں اس کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ وظیفہ کرو، پڑھ کر سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس کا حال جو ہے وہ ظاہر کر دے گا. وہ عورت گئی، اس نے وظیفہ کیا، پڑھ کر سو گئی. رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کی قبر کے اندر آگ جلائی جا رہی ہے، اس کی بیٹی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وہ عورت بڑی پریشان ہوئی. دوبارہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ آپ میری بیٹی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی فرمائے. آپ نے دعا فرمائی. چند دن گزرے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک جوان سالہ لڑکی ایک بہت خوبصورت باغ کے اندر ٹہل رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اور آپ سے اس طرح عرض کرتی ہے کہ اے خواجہ حسن بصری کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا لڑکی میں تجھے نہیں پہچانتا. عرض کرنے لگی میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں جو چند دن قبل آپ کے پاس آئی تھی، وظیفہ لے کر گئی اور اس نے وظیفہ پڑھا اور میرا حال اس پر ظاہر ہوا. آپ نے فرمایا وہ تو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیری قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے اور تو بہت خوبصورت باغ کے اندر ٹہل رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی عرض کرنے لگی خواجہ حسن بصری میں جس قبرستان میں مدفن تھی اس قبرستان کے اندر 5 قبروں کے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا تھا، لیکن ایک شخص گزرا اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے بخش دیا اور ہم قبرستان والوں کو اصالِ ثواب کر دیا. بس اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہماری قبروں کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا. تو یہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں مرنے والے کو پہنچتا ہے اور ان کی قبروں کے اندر جو ہے ان کو جزا بھی ملتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ جو بہت گناہگار مرے ہوں گے، جب مریں گے تو ان کی قبریں، ان کے گناہ جو ہیں پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے اور ان کی نیکیاں جو ہیں پہاڑوں کے برابر ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملات ہیں، کس طرح ان کے جب مریں گے تو گناہگار ہوں گے، اٹھیں گے تو نیک ہو جائیں گے، یہ کیا معاملات ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ مریں گے گناہگار مار جائیں گے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے اہل و عیال، ان کے دوست، ان کے گھر والے، ان کے بیٹے ان کے پیچھے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. تو آج کی یہ روحانی وجدانی محفل ہم انشاءاللہ اس محفل کو جاری رکھیں گے. ایک جو نعت خوان ہے ہمارے پاس